رسول اللہ کی بشارت۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو رسول اللہ نے بھی سارے نبیوں کی تصدیق کی کہ سب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ اب سلسلہ نبوت اللہ نے میرے اوپر ختم فرمایا۔ اس لیے اللہ نے یہ سورۃ احزاب کے اندر صاف فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، بچوں کے تھے یا بیٹیوں کے تھے، لڑکیوں کے، مردوں میں سے کوئی نہیں۔ حضور کی ساری اولاد جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں بڑی ہوئیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، آگے اس کے مطابق میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو یہ قادیانی خبیث جو ہے وہ مرزا جو ہے وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرتا ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت بند کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ہی ایک اسود عنسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مسیلمہ کذاب تھا، وہ آیا تو اس کے قاصد آئے، اس نے پیغام بھیجا کہ بھئی چلو رال مل کے جو ہے نبوت چلا لیتے ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کو مارنا جو ہے وہ حلال ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس کے قاصدوں سے یہ کہا۔ بہرحال بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے اندر جو ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ اتنی بڑی لڑائی ہوئی، کتنے ہزاروں صحابہ کرام اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس نے پوری تاریخ اسلام کے اندر جو ہے حضور کے زمانے سے لے کے اس وقت تک صحابہ اتنے شہید نہیں ہوئے تھے جتنے اس لڑائی کے، یہ مسئلہ اتنا اہم تھا، اس لیے متفق طور پہ سارے صحابہ کا اس کے اوپر اتفاق، سارے مسلمانوں کا اس کے اوپر اتفاق کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ آج تک جتنے بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، دجل جھوٹ کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں، دھوکہ دینے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے لیکن جو ہے وہ نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم اللہ نے کر دیا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تشریح یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ نیا نبی آئے گا، نہیں، بلکہ نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے نا، وہ یہ بھی میں بات آگے کروں گا۔ تو اس لیے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو جتنے نبی آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کذاب، وہ عملی طور پہ نبی تھے، عملی طور پہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، علمی طور پہ نہیں، عملی طور پہ دیکھا رسول اللہ کو تو ویسے جو ہے ویسے کام کر دیے، کچھ ویسے کام کر دیے، تو عملی طور پہ صحابہ نے ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو تہس نہس کر دیا۔ جتنے بھی بعد میں بھی آئے مسلمانوں نے جو ہے جس نے بھی کیا، اللہ نے اس کو جو ہے ذریعہ بنایا مسلمانوں کے حکمرانوں کو، انہوں نے اس کو جو ہے تیا پاچھا کر دیا۔ صرف یہ جو مرزا ہے اس نے علمی طور پہ، عملی طور پہ نہیں، اس نے علمی طور پہ جو ہے وہ دغا دیا ہے، علمی طور پہ، یعنی قرآن پیش کرے گا، قرآن سے دلائل دے گا، یہ علمی فتنہ ہے، یہ خطرناک ہے۔ اور پھر پاک و ہند کے اندر کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ
تو علمی طور پہ جو آیا ہے وہ یہ فتنہ ہے. اس سے پہلے کسی نے علمی طور پہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اس نے علمی طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا. علم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اس نے جو ہے تحریفات کر کے جو ہے اس کو دھوکہ دیا. اب یہ بات سمجھ گئے. اب مرزا کو سمجھنے کے لیے پہلی بات ہے دشمن کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ بھئی دشمن کیا ہے. دشمن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یاد رکھیے مرزا کی زندگی. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بعض ایسا ہے آپ کوئی چیز یہ علمی ہے نا، آپ بھی قرآن پیش کرو گے تو وہ بھی قرآن پیش کرے گا، تو سننے والا یا سیدھا سادہ مسلمان، عام طور پہ مسلمان، وہ کہے گا یار نماز وہ بھی پڑھ دے نے، وہ بھی قرآن آندا پیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی مسلمان نے. صرف تشریحات دے اندر فرق ہے جی. وہ مولوی کچھ آندے نے، اے کچھ آندے نے، باقی بھائی وہ بھی قرآن پڑھ دے جے، وہ بھی نماز پڑھ دے جے، ایسا کہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، اس وقت جو ہے آپ مجھے اپنا وہ ساتھی سمجھ لیں. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بارگاہ اقدس کے اندر ہماری یہ بیٹھنا قبول ہو جائے. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت والے عقیدے کے اوپر اللہ ہمیں خاتمہ نجات دے، اور حضور کے ہمیں اللہ تخت حضور کے سایہ، حضور کی شفاعت کے جھنڈے کے تلے اللہ ہم سب کو جمع کرے. میرے دوست سمجھ گئے نا. اس لیے جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس وقت بڑا بات، ہم آپس کے اندر جو وہ اشکالات ڈالتے ہیں، کوشش ہے کہ وہ تھوڑی سی آپس کے اندر شکوک و شبہات جو وہ ڈالتے ہیں اور کس طرح ڈالتے ہیں اس کو بیان ہو جائے. تو یہ علمی دھوکہ ہے کہ وہ بھی قرآن کی ایک آیت پیش کریں گے، مسلمان بھی قرآن کی آیت پیش کریں گے، آپ دیکھیں گے یار وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں. دیکھنے والا کہے گا یار یہ بھی، اس کا مطلب ہے وہ بھی قرآن مانتا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان یہ بھی پڑھ رہے ہیں، انہاں دی آپس ہی کے مولویاں دی بھائی گلاں دے. عام بندہ جو ہے وہ اس کو معمولی سمجھے گا. یہ ہے علمی فتنہ. یہ کیا ہے؟ اب علمی فتنہ سمجھ گئے نا. علمی فتنہ ہے کہ مثلا یہی آیت ما کان ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہی آیت وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ اس کا کہے گا ٹھیک ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں، خاتم النبیین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بندہ جو ہے، بندہ تیسرا بیٹھا یا آپ ہی بندہ جو ہے سیدھا سادہ مسلمان، وہ کہے گا یار دیکھو وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میرے دوستو مرزا صاحب کی زندگی، اس کی کتابیں آپ وہ آپ کی ان کی کتابیں دیکھیں گے تو عام بندہ، اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جرنیل، بڑے برنے کرنیل، یہ ابھی یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے بندے اپنے وہاں پھنسائے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے جرنیل ہیں جو مرزائی ہیں، نام بھی نہیں لینے، جو بھی جرنیل ہمارے کئی فارغ ہوئے ہیں اس سال، ان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو دل کرے آپ کو اٹھا کے لے جائیں. وہ کیسے ہو گئے ہیں؟ آپ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن دھوکہ کہ وہ کتابوں کے اندر دکھائیں گے کہ بھائی مرزا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بھائی میں خاتم النبیین کا قائل ہوں. تو اس کی زندگی کے 3 سٹیج ہیں. یہ جو 2000 صدی اس سے پہلا آخری جو 1900 جو ہے 1890 سے 1900 کی دہائی ہے، وہ جو ہے یعنی 1900 سے بعد میں جب 1900 شروع ہوا نا، تو وہ دہائی اس کی جو ہے آخری دہائی، جسے 19ویں صدی کا آخر کہتے ہیں. 20ویں صدی شروع ہو رہی نا، 1901 سے 20ویں صدی کا آغاز ہو گیا. تو وہ اس سے پہلے عام مسلمانوں کی طرح وہ تبلیغ کرتا ہے. ان کی کتابیں عام یہی خزائن الرحمت ہے کہ کون سی کتاب ہے اس کی، خزائن اس طرح کر کے نام ہے. تو اس کے اندر صاحب وہ لکھتا ہے کہ جو اس بندہ جو خاتم النبیین کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے.
اس لیے اس کی ابتدائی زندگی اس نے عام مبلغ اسلام، مسلمانوں کا ایک تبلیغ کرنے والا ایک مبلغ، وہی زندگی ہے اس کے اندر عام نے بالکل نارمل، وہی جو عقیدہ سب مسلمانوں کا ہے وہی اس کا عقیدہ رہا۔ پھر اس کے بعد درمیانی ایک وقت آیا، اس کے اندر سب سے پہلے اس نے جو ہے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ اب ہماری حدیث کے اندر آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے امام مہدی آئیں گے، لیکن اس کی میرے دوستو ایک نشانیاں یاد رکھیے گا کہ ایک تو وہ سید ہوں گے اور حسنی حسینی ہوں گے، کہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، حسنی بھی اور حسینی بھی۔ ایک حضرت علی کے دونوں بیٹے ہیں نا، حسن حسین، تو ماں وہ غالباً حضرت حسن کی اولاد میں سے یا حسین کی اولاد میں سے، اور باپ جو ہے دوسری اولاد میں سے ہوں گے، تو حسنی حسینی ہوں گے۔ ماں کا نام آمینہ، حضور نے فرمایا میرے نام کے اوپر ان کا نام ہوگا عبداللہ، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور ان کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا احمد یا محمد۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ میرے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ مہدی کیسے ہو گیا خبیث۔ اس نے سب سے پہلے پھر جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجدد کہتے ہیں دین کے اندر تجدید کرنے والا، کہ ہر صدی کے آخر کے اندر ایک مجدد آتا ہے جو دین کو از سر نو مضبوط کرتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے وہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ پہلا دور اس کا کتابوں میں ہے اس کی، تو آدمی سب سے پہلے اس کا دور کون سا ہے؟ عام مبلغ والا، عام مسلمانوں والا عقیدہ۔ اس کی کتابوں کے اندر وہی نظریات ہیں، وہی عقیدے ہیں جو ہم مسلمانوں کے ہیں۔ آپ جب آپ سے بحث کریں گے یا آپ سے بات چیت کریں گے تو آپ کہیں گے بھائی ہم تو، وہ تو مرزا یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، کہیں گے نہیں، مرزا صاحب کی یہ دیکھو کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو خاتم النبی رسول اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، یہ دیکھو ان کی کتاب کے اندر ہے۔ آپ ہکے بکے رہ جاؤ گے یار یہ کیا ہے؟ تو وہ کون سی بات آپ کو دکھا رہا ہے، کون سی کتاب دکھا رہا ہے؟ جو ابتدائی دور کے اندر جب وہ اس کا نظریہ ٹھیک تھا، جب اس کا نظریہ ٹھیک تھا، اس نے وہ کتاب، اب وہ کتاب آخر میں وہ دکھا رہا ہے آپ کو۔ پھر دوبارہ اس کا جو ہے کیا آ گیا، اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ جو مہدی آنے والے ہیں نا پھر وہ میں ہوں۔ پھر اس نے تیسرا دعویٰ کیا اس دور کے اندر، یہ جو درمیانی دور ہے اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موعود کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ واپس آئیں گے، ٹھیک، ان کا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ قرآن کے اندر آیتیں ہیں، آپ بھی پیش کریں گے وہ بھی پیش کریں گے، سمجھ گئے؟ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، مسیح موعود ہوں۔ اب یہ جب آیا تو اس نے کہا ہو یہ تو وہ بات آ گئی کہ اب نبی کہاں سے آئیں گے؟ تو اس نے پھر جو ہے بعد میں پھر اگلا بات یہ کہی کہ میں آخری نبی، میں محمد، میں جو ہے نبی ہوں۔ پھر جب یہ بات اس نے کہی تو اب وہ جو اس نے پہلی بات کہی تھی نا سب سے پہلے کہ میں نبی ہوں، کہ خاتم النبیین کا قائل ہوں، اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، تو اس کا کہنے لگا اس کا کیا جواب دوں؟ تو اس نے پھر اصطلاحات گڑی۔ کیسی؟ اس نے کہا ایک ہوتا ہے نبی، ایک کوئی چیز ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے اس کا سایہ، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ظل، ضا توئے زوئے، ٹھیک ہے، زوئے اور لام، یہ ظل کہتے ہیں عربی زبان میں سائے کو۔ کہنے لگا میں اصل وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا سایہ بن کے آیا ہوں۔ یہ اس کا آخری دور ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ بروزی نبی کیا؟ کہ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ بھئی جو نیک اچھا کرم کرنے والا ہے اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، بلکہ ان سے اعلیٰ کو اپ ڈیٹ ہو کے پیدا ہوا۔ آج کل کی زبان میں آپ یوں کہہ لیں، کہتے ہیں نا موبائل اپ ڈیٹ ہو گیا، فیچر نئے آ گئے اس کے اندر،
تو کہتا ہے میں گویا کہ بروزی نبی کہ میں گویا کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ، لیکن میں اپ ڈیٹ ہو کے گویا کہ رسول اللہ سے بھی زیادہ میرے اندر صلاحیتیں خوبیاں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میرے دوستو اب یہ ذہن میں اندر باتیں رہیں گی کہ اس کو جب بھی دیکھنا ہو، یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے دلوں کو ان شکوک و شبہات سے پاک کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، کس لیے یہ بات ہو رہی ہے، ورنہ تو یہاں الحمدللہ سارے مسلمان، کہ کوئی ہمارے ایمان کو نہ وہ کرے۔ ہم تو اس سے جا کے دلیل نہیں مانگتے، جو دلیل مانگے گا اس کے نبی ہونے کی، ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے شک ہے۔ تو اس لیے اس کی زندگی کے یہ 3 پہلو، زندگی کے 3 دور یاد رکھیں گے۔ ایک شروع والا دور کہ جس کے اندر وہ کیا لکھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ عام مسلمان، اور وہی عقیدہ جو سارے مسلمانوں کا ہے، اس کی کتابوں کے اندر وہی، تو دھوکہ نہیں کھانا۔ دوسرا دور کہ وہ کہتا ہے پہلے مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، یہ دعویٰ۔ تیسرا دور وہ کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ میں وہی نبی خود آ گیا، ذلی نبی بن کے آ گیا یا بروزی نبی، یہ 2 اصطلاحات یہ 2 لفظ اس نے گڑھ لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی۔ آسان سی بات، یہ بات ذہن میں رہی۔ اچھا اب آگے چلیے، کچھ اور شکوک و شبہات ہیں، جو اشکالات ہیں جو مسلمانوں کے دل میں آ جاتے ہیں۔ ایک یہ آتا ہے کہ یار کافر بھی تو یہاں رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، ہم ان کے خلاف اتنے مولوی انہاں دے خلاف بڑا کر دے نہیں۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے نا، یار عیسائی بھی تو ہیں نے، ہندو بھی ہیں، پاکستان میں ہے، سکھ ہیں، یہاں سکھ نہیں، وہ بھائی نے دکان ڈالی ہے سکھوں نے امبالہ والوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب علی پور میں کم ہے نا، ورنہ تو یہ سارا سندھ جو ہے وہ ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو ہے ان کے بڑا بھائی آسان سی بات یاد رکھیے، اس کو ہر موٹی مثال دیتے ہیں۔ ایک کوک کی بوتل والا ہے نا، کوک، آپ بوتل کوک کی بنا کے بیچ سکتے ہیں؟ کیوں؟ بوتل بنانے پہ آپ کو کوئی پابندی ہے؟ آسان سی بات ہے نا، آپ سے پوچھتا ہوں۔ یا ہونڈا موٹر سائیکل ہے، آپ موٹر سائیکل بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہونڈا کا لیبل لگا لیتے ہیں، آپ بیچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بیچ سکتے بھائی، آپ کی چیز ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی چیز تو اپنی ہے، لیبل ہمارا نہ استعمال کرو۔ بات سمجھ گئے بیٹا؟ مسلمانوں کا ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے، تم کافر ہو، غیر مسلم ہو، خود کو مسلمان نہ کہو، مطالبہ ہمارا یہ۔ اب اس میں بتائیں ہم حق بجانب ہیں کہ ہم غیر حق میں ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ مسلمانوں کا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میرے دوستو ہمارا مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے، عام سیدھا سادہ مسلمان اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے کہ جی بھائی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جیسے عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہیں گے، وہ اپنی عبادت گاہ کو گرجا کہتے ہیں، مسجد کہتے ہیں، گرجا کہتے ہیں۔ ہندو جو ہے گردوارہ، سکھ گردوارہ کہتے ہیں۔ یہ جو بنا ہے نا وہاں کرتارپور میں، تو وہاں مسجد کا بورڈ لگا آپ کو نظر آئے گا، کیا لکھا ہوتا ہے؟ گردوارہ ننکانہ صاحب۔ تو وہاں کوئی ان سے بحث ہے؟ مسلمان بھی جاتے ہیں وہاں، جا کے دیکھتے ہیں، ذرا کچھ پھرتے ہیں، چلتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، کھانا پینا سارا کچھ، ہنسی کھیل، یہ وہ صاحب، بھائی ان کی عبادت گاہ ہے، کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی سیکیورٹی مسلمانوں کے حکمرانوں کے ذمے ہے کہ بھئی جو تمہارے ملک کے اندر غیر مسلم ہے ان کی حقوق، ان کی جو ہے پاسداری، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ لیکن ایک ہے غیر مسلم، وہ اپنے آپ کو کہے میں مسلم ہوں، تو یہ بارہ بھئی لیبل اپنا بدل،
تو اپنی مسجد کے اوپر، اپنی عبادت گاہ کے اوپر مسجد نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے کئی لوگ الحمدللہ یہ فیصل آباد دوسرے علاقوں میں جو قربانی یہ کرتے ہیں عید والا دن، بڑی عید کو، تو انہوں نے پرچہ دیا باقاعدہ، ان کے خلاف روکا، کیونکہ مسلمان ان کے ساتھ حصہ ڈال لیں گے، کیوں وہ یہ قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے۔ بات سمجھیں؟ تو ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، مسلمان نہ کہیں، ہمارا نام نہ استعمال کریں، جو مرضی کہیں۔ ہمارا قانون یہ کہتا ہے، قانون کے اندر الحمدللہ پاکستان کے اندر سن 74 کے اندر یہی قانون جو انہوں نے پڈو صاحب اللہ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، شاید اللہ پاک یہ وجہ بنی ہو ان کی مغفرت کا، کیونکہ انہوں نے دستخط کی اور یہ بھی کہا کہ شاید میں اپنی موت کے اوپر جو ہے دستخط کر رہا ہوں۔ علماء کرام اس وقت بڑے بڑے جو سارے مکتبہ فکر کے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور اسی وجہ سے ایک یاد رکھیے، یہ جو کہتے ہیں نا مولویاں نو سیاست نال کی، یہ قادیانیوں کا نعرہ ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ چند مولوی پارلیمنٹ کے اندر آئے تو انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا، اس لیے ورنہ صحابہ مولوی نہیں تھے۔ اس لیے یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں بات، بھائی کیوں نہیں، علماء کرام کا کام نہیں، بھائی جو نیک آدمی ہے اچھا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کی شہریت نہیں ہے ان کے پاس؟ تو ایک ہمارا یہ بتائیں کہ ہمارا کہ بھئی ہم جو ہے ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام استعمال نہ کرو۔ پھر میرے دوستو جو عقیدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک دو مثال سناتا ہوں، اس سے اللہ کرے گا ہمارا پھر وقت کافی ہو گیا۔ عقیدہ اور اسی طرح جو عبادات یہ منقول ہیں، منقول کہتے ہیں یہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر نقل ہے، اللہ کے نبی اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، عقائد اور عبادات وہاں سے آتی ہیں۔ استخارے سے عقیدہ نہیں بنتا، استخارے سے عبادت نہیں طے ہوتی۔ استخارہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، میں پھر بھی کچھ نوجوان بھی ہیں نا، ان کو بعض لفظ نہیں سمجھا۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کرنا۔ مثلا ایک آدمی نے شادی کرنی ہے، یار فلانی جگہ تو رشتہ آیا ہے، یا میں نے فلانا کام شروع کرنا ہے، فلانی نوکری ہے، تو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا معاملہ ہو کہ شادی ہے، وہ رشتہ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا، یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے مشورہ کر لیا کرو، یہ استخارہ کہلاتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھی، اور وہ استخارے کی دعا ہے، اللہ منی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، تو قدرت والا ہے، تو علم والا ہے، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور پھر وہ سو جائے، پھر خواب کے اندر اس کو، یا جہاں اس کا دل چلے گا، جس طرف دل مائل ہوگا، تو وہ اس کو لے لے، یہ استخارہ کہلاتا ہے۔ جو دینیات ہیں یہ دنیاوی معاملات کے اندر، تو شادی ہو گیا، کاروبار کرنا ہے، کام کروں کہ نہ کروں، اس کے اندر تو یہ مشورے کا حق ہے، مشورہ کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے۔ لیکن عقیدے کے اندر یا عبادت کے اندر کہ جی میں استخارہ کر لوں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، جہاں رسول اللہ نے صاف حکم دے دیا وہاں استخارہ نہیں ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک فوجی تھے، وہ خود اپنی رودات سناتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں۔ جب دوبارہ پھر مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو توبہ طائب کی توفیق دی، وہ اپنی کارگزاری ساری لکھتے ہیں۔ کہنے لگے ہمارے رشتہ دار تھے قادیانی، تو انہوں نے رشتہ بھیجا مجھے اپنی لڑکی کا۔ لڑکی اور مال یہ دیتے ہیں نا، لڑکے کو کہیں گے آپ کو باہر بیچتے ہیں، یہ لالچ دیتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، نوجوانوں، باہر جا کا جانسا دیں گے، اللہ کی قسم کتنے لوگ ہیں یہاں سے جاتے ہی وہاں مر جاتے ہیں۔ اور اگر اس طرح گئے کہ چلو یار باہر تو چلیے نا، اللہ کی قسم رسول اللہ کو چھوڑ کے یار جھوٹی موٹھی بھی کیا چھوڑنا، اللہ اکبر، اسے بندہ مار نہ جائے، مر نہ جائے۔ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے رشتہ بھیجا، میں نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا، رشتہ دار تھے۔ خیر گھر والوں نے بڑی زور لگایا، مجبور کر دیا، تو میں نے کہا کہ ایک شرط کے اوپر جو ہے میں لڑکی سے شادی کروں گا کہ یہ مجھے کبھی مرضیت کی تبلیغ نہیں کریں گے یا مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
بھائی مرزیت کے بارے میں قادیانی ہوئی تم ہو جاؤ یا کوئی ایسا کبھی بات نہیں کریں. ٹھیک ہے. کہنے لگے میں شادی ہو گئی, ملنا جلنا تو پھر رہتا تھا, اب قریب آ گئے. کہنے لگے ایک دن اس نے نا مجھے کیسے پتا سٹا, کہتے نا پتا سٹیا لو شیطان نے نواں پتا سٹ چھڑیا. کہنے لگے اس نے مجھے کیا کہا, اس نے کہا یار تم ایسا نہ تو ہماری سن نہ تو کسی مولوی کی سن, تم استخارہ کرو کہ مرزا جو ہے وہ سچا نبی ہے کہ غلط نبی. اللہ سے پوچھ. اللہ اس نے صحیح بات کی کہ غلط کی. ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ ایمانیات کے اندر, عبادات کے اندر استخارہ نہیں. کہنے لگے میں کہ یار گالتے دی صحیح ہے, اللہ کو تو پوچھنا چاہیے. میں دور کا نفل پڑھے, اللہ یا اللہ اگر مرزا صحیح نبی ہے اللہ مجھے دس. کہنے لگے میں سویا, میں نے دیکھا وہ مرزا قادیانی بیٹھا ہے, اس کے چاروں طرف فرشتے ہیں اور ایسے جگہ. بس میں نے کہا کہ یہ تو مجھے اللہ نے بتا دیا. ہوتے دیکھو نا بات کھل کے سامنے آ گئی کہ سچا نبی. کہنے لگے میں قادیانی ہو گیا. اب میں کسی مولوی کی بات نہیں سنتا, کسی مولوی کی بات نہیں مانتا. جو مجھ سے بات کرتا ہے میں کہتا ہوں بھائی پرا ہٹ, مینوں اللہ نے دسیا ہے, میں تین بھائی میں نہیں گل کرتا. کہنے لگا اللہ کی شان. مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے تھے, جامعہ بنوریہ کے بڑے اساتذہ, بڑے اللہ والے اور بڑے صاحب علم آدمی. وہ تھے یا غالباً مولانا یوسف دہانوی وہ بھی کراچی کے تھے یا وہ تھے, دونوں میں سے. اب مولانا یوسف تو تھے, اب یہ بنوری تھے یا لدھیانوی تھے, وہ دونوں میں سے تھے. لیکن ان سے مجھے بڑی محبت تھی, عقیدت تھی شروع سے. وہ ہمارے علاقے میں آئے, ہمارے علاقے کے اندر آئے تو کہنے لگے میں نا ان سے ملنے کے چلی چلا گیا کہ میں کہ چلو یار انہوں نے ملنا چاہیے. کہنے لگے میں جا کے جب ان سے ملا, میں نے جب یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا بیٹا بات بتاؤں, جب تم نے استخارے کا سوچا اور استخارہ کیا تیرے دل سے اسی وقت ایمان نکل گیا, کیونکہ تو نے شک کیا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی. اور جس دل کے اندر رسول اللہ کے بارے میں شک ہو, ایمان نہ رہے, وہاں پھر رسول اللہ کی پاک ہستی نہیں آ سکتی. وہاں ایسا مردود اور ایسا جو ہے ناپاک جسم تو تیرے خواب کے اندر آئے گا, رسول اللہ کا جسم نہیں آئے گا. کہنے لگے میرے اوپر جیسے بجلیاں گری ان کی بات سن کے. میں نے اسی وقت توبہ کی, اسی وقت توبہ کی. دوبارہ پھر انہوں نے یہ کہا. اس لیے میرے دوستو ایمان کے بارے میں, عقائد کے بارے میں, معاملات, یہ عبادات کے معاملے میں استخارہ نہیں. یہ قرآن بتائے گا, حدیث بتائے گا. اور ایک جو ہے ان کا اپنا سگا رشتہ دار, اس کا پوتا ہے کہ بھتیجا لگتا ہے کیا لگتا ہے, وہ اب اس کا کلپ آپ نیٹ کے اوپر مل جائے گا آپ کو. کہتے ہیں ہم جو ہے مسلمان, وہ اس نے بھی توبہ کی. کہتا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سکھائی جاتی تھی کہ مولوی کے اوپر الٹ چلنا ہے, مولوی کو بدنام کرنا ہے, مولوی کو بدنام کرنا ہے. علماء کرام کے بارے میں نفرت ڈالو, ہر بندے سے بیٹھ کے ایسے وہ مولوی ہیں جو مولوی ہیں جو مولوی ہیں جو مولوی ہیں جو. یہ جملہ میرے دوستو یاد رکھیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالمن, عالم بنو, سکھانے والا بنو, او متعلمن, یا سیکھنے والا بنو, او مستمعن, یا ان کی بات کو سننے والا بنو, او محبن, یا ان سے محبت کرنے والا بنو, فلا تکن خامسا, پانچویں نہ بننا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانچویں کون سے؟ فرمایا کہ ان سے بغض رکھنے والا, ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. کہ علماء کا بغض آیا تو تمہارے دل کے اندر جو ہے اخلاق, تم نکل گئے. اب کسی انجینئر کی شکل کے اندر ہے, آپ دیکھیں انجینئر بڑا, یہ مرزا انجینئر خوشیاں منا رہا تھا جب اس کی بل پاس ہوا. یہ بل آپ نیٹ پہ سرچ کریں, میں نہیں کہتا, نیٹ پہ سرچ کریں. اور اس کے کیسے کیسے الفاظ تھے کہ جو ہے خالی چندہ کھانے والے مولوی. اب دیکھو کیا ہوا ہے, اب مرزائیوں نے یہ بل پاس کروا لے. خوش تم مسلمان ہے. اس لیے میرے دوستو دھوکہ نہ کھائیں. ایک آخری واقعہ سنا دوں, کارگزاری ہے. ہمارے ہمسائے تھے یہ بھائی یاسین عابد صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا کام کیا, یہ جو ہے ان کے خلاف بھی, قادیانیوں کے خلاف, عیسائیوں کے بارے میں.
جامعہ اشرفیہ والے مولانا زاہد الراشدی صاحب بڑے آئے، اور پھر وہاں یعنی کہ بہت صاحب علم آدمی تھے. کہنے لگے میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، انہوں نے خود ہمیں سنایا، پھر جو ہے جامعہ اشرفیہ سے ایک رسالہ شائع ہوا، اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کا واقعہ پورا لکھا تھا. کہنے لگے میں وہاں بیٹھا تھا اپنی دکان پہ، پتہ مرغوں کی دکان اب بھی ہے، تو وہاں لکھتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ. کہنے لگے وہاں میں بیٹھا تھا تو ایک یہ اپنے جو ان کا مولوی ہوتا ہے نا مرزائیوں کا، اس کو مربی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مربی، تربیت کرنے والا، رب سے ہے نا مربی، ٹھیک ہے، مربی کہتے ہیں. تو کہنے لگے وہ ان کا بڑا مربی آ رہا تھا علی گڑھ میں، تو اس نے جو ہے مجھے پمفلٹ ایک دے گیا، دعوت نامہ، تو دے کے جانے لگا. میں نے کہا یہ کیا دے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہمارا مربی آ رہا ہے، آئے آپ سوال جواب کریں. کہنے لگے دیکھ رہے نا پھر میں سوال جواب کروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سوال جواب کریں، کوئی بات نہیں، جیسے چاہیں کریں سوال جواب. کہنے لگے میں وہاں خیر چلا گیا، ساتھ میں نے یہ بھائی پپو کو لیا، تکے کباب یہ بھی ہے، ان سے سن لیجیے گا، یہ تکے کباب والا. کہنے لگے میں اس کو ساتھ لیا، ہم دونوں وہاں چلے گئے. وہ بیٹھا ہے ایسے ان کا مربی، اور وہ بات کر رہا ہے سبحان اللہ جیسے بندے کے. کہنے لگے میں کھڑا ہو گیا، میں کہا جناب میں مرغے کی دکان ہے، میں مزدور آدمی ہوں، آپ کے بندوں نے مجھے جو ہے وہ دعوت نامہ دیا ہے، تو میں آیا ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں وہ اشکال ہو دور ہو جائے تو میں ہو جاؤں گا. وہ نے کہا یہ تو ہونا چاہتا ہے بیٹا، یہ کیوں نہیں کرتے آپ اس کی بات؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب پہلے سن لو کی یہ اشکال نے. کہنے لگا میں نے اس سے جو ہے کہا کہ دیکھیے یہ قرآن کریم کی سورت ابراہیم ہے، 406 نمبر صفحہ، اس کی کون سی نمبر آیت ہے؟ یہ آیت نمبر ہے 4. وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر الا بلسان قومی، مگر اپنی قوم کی زبان میں بھیجا، کہ جو اس کی زبان میں تھے. لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو کھول کھول کے اللہ کے احکامات بیان کر سکے. کہ ہم جو نبی بھی بیچتے ہیں تو ان کے اوپر جو وحی بھی بیچتے ہیں، اللہ کہتا ہے اسی زبان میں بیچتے ہیں. کہتے ہیں آپ کے جو ہے یہ مرزا صاحب نے اس کے بیٹے نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کے اندر بھی یہ ہے. اس نے کہا جی بالکل ایسے ہے. اس نے کہا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میرے اوپر جو سب سے پہلے وحی آئی وہ انگلش میں آئی. کس میں آئی؟ اور ان کو انگلش کا معنی نہیں وہ جانتے نہیں تھے کیا ہے. انگلش میں وحی تھی لیکن اس کا وہ جانتی نہیں تھے انگلش کو. تو ایک اسکول کے بچے سے پوچھا یار یہ آئی لو یو کا کیا مطلب؟ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. جی اللہ کہتا ہے آئی لو یو، میں تجھ سے بڑی محبت ہے. تو کہنے لگا اب اس نے آگے سے نا کوئی تعویلات کی. اس نے کہا جی وہ ہاں ایسا ہی ہے اللہ اسی، لیکن ایسا بھی ہے کہ کسی اور زبان میں بھی اللہ وہی بھیج دیتا ہے. رسول اللہ کے اوپر بھی جو ہے اب اس نے یہ کہا نا مربی نے کہ رسول اللہ کے اوپر بھی اور زبانوں میں وحی آئی ہے، فارسی کے اندر بھی آئی ہے. تو یاسین صاحب کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا جی فارسی میں وحی آئی ہے رسول اللہ کے اوپر؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ رسول اللہ کے اوپر فارسی میں وحی آئی ہو؟ کیونکہ رسول اللہ تو عربی تھے نا. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ وہ کیڑی ہے؟ تو اس نے جو ہے فارسی کا ایک جملہ بنایا، ای مشت خاک. اب یہ جملہ تو مجھے یاد ہے، اگلا ترجمہ سنا دیتا ہوں. اے خاک کی مٹھی اگر میں تجھے نہ بخشوں تو کیا کروں؟ کہتے یاسین صاحب کہتے ہیں میں نے جو ہے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کتنے لکھی ہے؟ یہ کہاں لکھی ہے؟ کہتا ہے یہ سینہ بسینہ آئی ہے. مربی کیا کہتا ہے؟ سینہ بسینہ سمجھتے ہیں؟ میں اپنے ابا جی کو سنی، انہیں اپنے ابا جی کو سنی، انہیں اپنے جی سنی سن کے لکھی کدھرے نہیں. کہنے لگے یاسین صاحب کہتے ہیں میں کیا یار تھوڑا فارسی والی پہنچی ہے کہڑی پنجابی وہی نازل ہوئی وہ نہیں پہنچی. ہوں مربی صاحب حیران، وہ آدھے پنجابی جی کہڑی وہی آئی؟ کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی نازل کی تھی پنجابی.
کہ اے میرے سونیا، اے میرے محبوبہ، اللہ تے اے میرے سونے محبوبہ، سونے نبیہ، تیرے تے لکھاں کروڑاں درود و سلام، میں تیری امت کثیر کراں گا، لیکن تیری امت جو ایسا بدبخت بھی ہوئے گا جڑا اپنے آپ نبی آکھے گا تے گوں وچ لبڑ کے مرے گا۔ مرزا قادیانی کہاں مرا تھا؟ لیٹرین میں۔ رسول اللہ کی ذات کہتا ہے میں ان سے بھی اپ گریڈ ہو کے آیا ہوں۔ رسول اللہ کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ جب آخری وقت ہے اور دروازے پہ دستخط ہو رہی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا ڈانٹ رہی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کی کیا کیفیت ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی تو جانتی بھی ہے کون آ رہا، کہ یہ وہ ذات ہے، وہ فرشتہ ہے کہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن تیرے باپ کی وہ شان ہے کہ اندر گھر میں داخل ہونے سے پہلے دستخط دے رہا، دستخط دے رہا، اور بدبخت تو گوں کے اندر لبڑ کے مر رہا۔ کہا کہ یہ وحی نازل کی پنجابی میں کہ میرا محبوبہ تیرے تے لکھاں درود و سلام ہون، تیری میں امت کثیر کراں گا، وہ ایک بدبخت ہوئے گا جڑا اپنے آپ نبی آکھے گا گوں وچ لبڑ کے مرے گا۔ وہ آکھن لگا کتھے لکھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی سینہ بسینہ ہے، اے بھی سینہ بسینہ ہے۔ آندہ انہاں سانو دوواں نوں چوک کے باہر کھڑنا ہے، تو ہی جاؤ۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گزارشات تھی کچھ، اور یہ بھی یاد رکھیے، میں نے بات عرض کی تھی، جب امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اب فتنے بڑے ہیں کہ کم ہوئے ہیں؟ یہ جٹکیاں مسالہ جٹکی باتیں یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، کفر ختم ہو جائے گا، پوری روئے زمین کے اوپر صرف مسلمان رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم، اس بدبخت نے کون سے دجال کو قتل کیا؟ آسان سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا دجال کو ختم کریں گے، یاجوج مجوج آئے گی، اس کے لیے دعا کریں گے، وہ ختم ہوگی۔ اس کی وجہ سے تو فتنے اور بڑھ گئے۔ موٹی مثال ہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ بھی پیدا نہیں ہوں گے، فرشتے آسمانوں سے زندہ ان کو اتاریں گے، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ پوری روئے زمین کے اندر کوئی کافر نہیں رہے گا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کچھ بھی نہیں، کافر سارے ختم۔ پوری روئے زمین کے اوپر سارے مسلمان۔ 40 سال پھر شادی بھی کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں دفن بھی ہوں گے۔ یہ تو پتہ نہیں کہاں، کہیں لیٹرین میں دفن ہوا ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ 2-3 بادشاہ کتنے سالوں تک مسلمانوں کی، مسلمان ہی مسلمان، پھر زوال آنا شروع ہوگا، پھر اس کے بعد سورج، یہ وہ سارا کچھ اگلی نشانی۔ تو اس میرے دوستو دھوکے میں نہ پڑے، اپنا ایمان نہ خراب کریں، اور نہ شکوک و شبہات میں پڑے۔ ہاں دل میں آ جائے تو کہیں کہ اے اللہ تو سچا، تیرا نبی سچا، تو حق ہے، تیرا نبی، میری سمجھ ناقص ہے، تو مجھے اس فتنے سے بچانا، اس شکوک و شبہات سے ہمیں بچانا۔ اسی سلسلہ میں میرے دوستو مسلمانوں کی یکجہتی، 7 ستمبر کو جو ہے یہ ریلی بھی کا بھی اہتمام ہے، صبح 9 بجے مدینہ چوک سے نکلے گی، علماء کرام کی قیادت میں سارے ساتھی اس میں شرکت فرمائیں۔ ایک یکجہتی، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے شعور، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی کیوں ہے، کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک محبت کی نشانی ہے، اور کفر کو بتلانا ہے کہ ہم چکنے ہیں، ہم تمہارے۔ اور ایک بات کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی ان کی پروڈکٹ کیوں نہیں خریدنی، کہتے ہیں کہ یہ سائیدی خرید لینی ہے۔ میرے دوستو اس کے لیے ایک قاعدہ یاد رکھیے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی لوریا کیوں نہیں، یہودیاں نال کر سکتے ہیں، مرزائیاں نال کیوں نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس کاروبار سے، جس پیسے سے کفر آپ کے خلاف علمی اعتبار سے یا مزائل بم کے اعتبار سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ان کے ساتھ تجارت حرام ہے۔ آسان سی بات، جیسے اسرائیل ہے نا، اسرائیل کی پروڈکٹ کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ وہ اسرائیل کا مال بیچتا ہے، اور مال بیچ کے جو ہمارے پیسے ہم ان کو دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ مزائل بناتے ہیں۔ وہ مزائل ایک ہے ویسے بنانا مزائل، ٹھیک ہے، اپنے ایک ہے مسلمانوں کے اوپر پھینکنے کے لیے بنانا۔
یہ قادیانی آپ جو اس کی پروڈکٹ خریدتے ہیں، شیزان کی فلانی جو اس کی پروڈکٹ ہے، آپ وہ خریدتے ہیں، اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کے جعلی ترجمے بناتے ہیں، ایپس بناتے ہیں، جس سے سادہ مسلمان جو اسکول کالجوں کے ہیں، علماء کرام سے مترفر انجینئر سے متاثر شدہ کہ مولویوں کو نہیں جانا ہے، وہ خود اس ایپ کو دیکھتے ہیں، اس کو جوائن کر لیتے ہیں، اس کی اپلیکیشن لے لی، اس کا یہ کر لیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی شکوک و شبہات کرتے کرتے وہ مرضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا پیسہ وہاں لگاتے ہیں، اس لیے ان کی پروڈکٹ حرام ہے، یہ خریدنا جائز نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھ گیا؟ ہاں میرے دوستو، یہ یاد رکھیے کہ یار ہمارے پیسے سے کوئی مسلمان گمراہ نہ ہو۔ عیسائی ہیں، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف پیسہ استعمال نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ کر سکتے ہیں، مرزائیوں کے ساتھ اگر وہ نہیں استعمال کرتے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو دھوکہ دے رہے، آپ کا پیسہ آپ ہی کے قرآن کے غلط ترجمے بنا کے شائع کر رہے، پھیلا رہے اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے، تو آپ کے پیسے کہاں استعمال ہو رہے؟ آپ بتائیں، آپ ایسے لوگوں کو پیسہ دینا آپ کے لیے جائز ہے کہ جس سے لوگ جہنم میں چلے جائیں آپ کے پیسوں کی وجہ سے؟ آسان سی بات آپ بتائیں۔ اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں معاونت کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ پھر وہاں ان کی تعاون نہیں ہے، جہاں سرکشی ہے، جہاں پہ آپ کا گناہ کے کام ہیں اور لوگ جہنم کی طرف چلے جائیں، رسول اللہ کو نبی نامہ، آخری نبی نامہ۔ میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ پاک اس محفل کی برکت سے ہمارے سب کے دنیا آخرت کے مسائل حل فرمائے، اور جو ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ مسجد عثمان غنی بعد عشاء کے بعد ہی سارے دروس ہیں، اتوار کو جو ہے عثمان غنی میں ہے۔ کل کدھر ہے مول صاحب؟ کل مسجد امیر معاویہ کے اندر ہے، وہ مغرب کے بعد ہے، وہ مغرب کے بعد جی ہے۔ منار پاکستان میں بھی 7 ستمبر کو جو ہے وہ سارا جلسہ ہوگا وہاں پہ، مسجد عمر سے گاڑی کا بھی اہتمام۔ اللہم صلی علی سیدنا۔